الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کباب کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام یہ سارا سنی کانفرنس ہے جے کسی اور نے ہو جی تعریف کی تھی صحابت آل بیت تھی تے ساڑھے سامنے آپ
سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام آج کہتے ہیں جی ہلکی گل کرو تھوڑا جا نرم پالیسی رکھو میں کہا اتنے مولا کائنات دے مقابلے جدو مرحب آیا تو پہلوانا دی طرح جو نے کی تھی قد علمت خیبر ونی مرحبو آج دا مسلمان کہتا مولا علی نو کہنا چاہیے سی بھی ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں ہم بڑے شریف ہیں تو جنہیں اینجو نے کی تھی تو پھر مولا علی بھی انہوں ویکھ کے فرمایا ان اللذی سمتنی امی حیدر ماجے تینو دنیا جان دی مرہ میں تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا شیر شمشیر زن بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں دین دی ترجمانی کرتی وہ گھر بیٹھے اندر بسم اللہ جتنی ٹنگا انجی کمی جا رہی ہو وہ حضرت صاحب حالات نہیں ٹھیک حالات نے پترا حالات ٹھیک کدوں ہوئے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتب دست قدرت بے لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت بے لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت بے لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت بے لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت بے لاکھوں سلام ابھی کچھ دنوں پہلے نباز قوم اور نائب محدث اعظم حضرت قبلہ ابو داؤد محمد صادق نور اللہ مرکزہ کا وصال مبارک ہوا اعلیٰ حضرت بریلوی کیا بھئی ہر ایک تے میں سلام پیش کر نہیں سکتا تو بڑی لمبی فہرست ہے تے چونکہ قادری بڑے ڈاڈے نے قادریت دا نام لے بغیر اعلیٰ حضرت رہ نہیں سکتے تے ہن پھر قیامت تک جنہ بھی حضور دے دین دا کم کیتا ہو پیر ہومن یا مولوی ہومن انہاں تے بھی اعلیٰ حضرت سلام بھیجے کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت بے لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت بے لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام حضرت پیر نیک عالم شاہ صاحب میرپور شریف والے آپ نے بھی چند اشعار پیش کیے وہ بھی آپ ہیں تو کارساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دا با جمباز اللہ
تیرے در تے سیس نوان والا ہوندا جگ دے وچ ممتاز اللہ نظر فضل احسان دے نال ویکھی عالم شاہ دا عجز نیاز اللہ بعد تیرے جس دا شان آلا پاک ذات و شال اولاق دا ہے اکھ جان دی نو سرما نور والا اس نور دے پیر دی خاک دا ہے جس روز دے ہول تھی دل کمبن او روز غمخار غمناک دا ہے عالم شاہ تھی لکھ درود اسنو جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ محمد ذکاء اللہ رضوی نے یہ کانفرنس کی تو پیر صاحب نے ایک دعا مانگی ہے وہ دعا میں یہاں بھی مانگتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر فسادی ظالم سے محفوظ رکھے دوتیاں کہنے ظالم تے دشمن تے حاسد نو دوتیاں نو کریں رد ربا نبی پاک سراجم منیر پچھے دوتیاں نو کریں رد ربا نبی پاک سراجم منیر پچھے صدیق فاروق عثمان پچھے نبی پاک دے لاڈلے ویر پچھے مسموم مغموم شہید پچھے سیدہ دے خونی نیر پچھے دے کے داد بے داد نو شاد رکھیں عالم شاہ بغداد دے پیر پچھے جام وصال دا بھائی تھے ڈھلا بندہ تے کوئی نہیں بیٹھے او آخر تک سارے تکڑے بیٹھے ہو جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے سب درد حال ہور ہوندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غر کال مکال ہول ہوندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہور ہوندے عشق دا ذائقہ ذوق والا قاضی صاحب دے والد صاحب نے میں دسیا جدو میں فیصلہ سن کے باہر نکلیا تو میں نفل پڑھے دسو تیرے ڈڈ چ کی درد ہے دو باری پتر نو سزائے موت سن کے بابا باہر آ کے نفل پڑھے عقل وچ گل آندی کوئی آندی لیکن این آندی عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی ہر ایک نو قد پرکھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی او مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک او تو چبڑے گھر میں حالات نہیں ٹھیک نہیں پترا آپوں یرکو سانو یرکو ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشایخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات ہمارے نہایتی فاضل اور مجاہد حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد ذکاء اللہ رضوی زیدہ مجدہ ان کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے بڑی محنت فرمائی اور آپ کے ساتھیوں نے اتنی بڑی کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا اللہ رب العالمین مزید اخلاص نصیب فرمائے اور دین متین کی خدمت کی مزید توفیق نصیب فرمائے سٹیج پر حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب زید شرف بھی جلوہ گر ہے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ضیاء اللہ قادری صاحب زیدہ علم ہو وہ بھی تشریف فرما ہے اور میری دائیں طرف پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت صاحبزادہ والا شان، میں دینے پڑھتا تھا تو اس وقت میں چکوال حاضر ہوا، ایک شبینہ پڑھنا تھا تو صبح صبح ہم طالب علم تھے، حضرت کی آپ کے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے تلاوت سنی، بھائی تسی تجوید دے پڑھ دے ہو تو میں تلاوت سناؤ، پھر آپ نے سانو دودھ بھی پوایا نال پیسے بھی دیتے، بھائی تسی طالب علم ہو، آپ انہاں دے صاحبزادے بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، حضرت قبلہ علامہ پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء، میرے سر کا تاج۔ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں، چونکہ حالات بڑے خراب ہیں، میں وہ گل کرن لگا۔ ایدے وچ امام نے لکھیا، ایدے وچ فرمایا بھائی غزوہ خندق تے ایک گل لکھی جا چکی سی، نبی علیہ السلام نے عیانہ بن حصن نو فرمایا کہ بھائی مدینہ پاک دے کھجوراں دا تیسرا حصہ لے جاؤ، اے محاصرہ چک لو، اے گل لکھی جا چکی سی۔ اتنی دیر حضرت سعد بن معاذ آ گئے، عرض کی تھی حضور کی معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے معاہدہ، عرض کی تھی اگر حکم ہے تو پھر تے گل کوئی نہیں، جے گل ہو رہے تے میں ایک عرض کراں۔ حضور نے فرمایا سعد بولو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اے جنہاں نال تسی معاہدہ کیتا اے وی تے اسی وی بتاں تے پجاری سی، رب نو جان دے کوئی نہیں سی، لیکن انہاں دی جرت نہیں سی کہ ساڑی ایک کھجور بھی لے جاندے، یا تے مہمانی دے طور تے کھاندے سن یا خرید کے لے جاندے۔ افحین اکرمن اللہ بالاسلام، ہن جدوں اللہ نے سانو اسلام نہ عزت دتی تے تہاڈی وجہ تو دتی تے ہن ساڈی کھجور انج لے جان گے؟ حالات جڑے نا قرآن نے خود بیان کیتے ہیں، ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا اسی تے صحابہ نو اس دن نچوڑ کے رکھ دیتا سی، یار کھاندے پیندے ہیں، مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک، میں کہو یرکو کوئی پڑھیا کر، حالات نہیں ٹھیک۔ قرآن نے بھی بیان کیتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ میرے حبیب جے تواڈے غلاماں تو علاوہ کوئی اور ہوندا تو انہاں دے دل منہ والوں باہر آ جانے۔ این حالات حضرت سعد نے چاہیے سی ٹھیک ہے حضور جان چھڑاؤ انہاں کولوں کھجوراں دیو، کھجوراں دیاں بھی لے جان بھاویں کی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں اسی بتاں تے پجاری سی تے ساڈی ایک کھجور نے ہن تے اللہ نے سانو عزت دتی تہاڈی وجہ تو، اسلام دی وجہ تو۔ فرمایا اٹھو، کوئی کھجوراں شجوراں کوئی نہیں۔ آپ نے تلوار ان چکی، فرمایا جاؤ اسی تانوں تلوار دے سکتے ہیں، کھجوراں نہیں دے سکتے، جاؤ جاؤ۔ سارے بولو بھائی، اینج نہیں بولو تو سارے آخر تک بولو سارے۔ یار تھوڑا جہا آزما رکھے کرو بھی ساڑی نعرے حیدری لگ گیا تین جھٹ پٹ پریشانی ہو گئی، کچھ نہیں ہوتا جی نعرے تحقیق لا دے جھٹ پٹ کوئی تو حیدری بول پوے گا، کوئی تھوڑی آزما رکھو، ساڑھے اندر کوئی بے ادب گستاخ کوئی نہیں جمیا۔ ہاں جی کوئی حیدری بھی لگ گیا، تھوڑی آزما رکھنا چاہیے بندے میں۔ ہاں جی کچھ نہیں ہوتا جی کوئی نعرے تحقیق لگ گیا دوسرے نے فوراً جی حیدری، تین کو پریشانی ہے چلے نا۔ اسی ذاتی حیثیت نہ مولا علی نو منیا تے نہ ابو بکر عمر عثمان نو منیا، ہاں اساں جنوں بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا بس۔ ہاں دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پیوستہم۔ اقبال کہندا دل لان دی کوئی جائے وہ حضور دی ذات ہے، پھر جنہیں بھی حضور دی غلامی کیتی اسی سارے نال ہی دل لا لے۔ توجہ بھائی تسی اینج ڈلے ہو تو میں تقریر کوئی نہیں کرنی، میں دیکھو میں کدی بولیا نہیں، میں اتنی تکلیف ہوندی بیٹھے دے اتنی میں چپ کر کے بیٹھا رہندا، میں چہرے تو بھی تانوں کدی نہیں اثار کرایا تے میں اتنی شدید تکلیف ہوندی پھر بھی میں بیٹھا رہندا۔ میں کہا جی ساڈی جان چلی جاوے تے اس وچ کوئی مسئلہ نہیں تے تسی کم از کم بولے تے جنیاں نوں کرو بھائی، سارے بولو سارے بولو۔
توجہ بھائی بات سنیں. حضرت محمد بن مسلمہ بلایا ہو تو کعب بن اشرف نو تے بلایا یاری وچ بھائی آؤ تھلے آؤ جی ہتھیار لے لو تے دانے دے دیو. سانو کہ جی تھوڑی جی ہلکی پھلکی, میں آکھو چلیا ہلکی پھلکی بھی حضرت محمد بن مسلمہ انہوں تیش نال تھلو آواز نہیں دیتی, کعب بن اشرف نو قتل کرن گئے. آپ نے فرمایا یارا تھلے آ تے تینوں میں ہتھیار جمع کراواں نال دانے دے لواں. اُدی زنانی بڑی عقل مند سی, اُدی زنانی کہنے لگی کتے جا رہا؟ انہوں نے کہا محمد بن مسلمہ تھلے میرا او رضائی بھائی ابو نائلہ اور فلانے او میں نو ملنا ہے. انہوں نے کہا نا 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 تھلے نہ جاویں, انی اسمع صوتا یقطر منہ الدم. انہوں نے کہا جڑی تھلو آواز آئی یہ تو کوئی خون ٹپک رہا. جیڑا مطلب ناموس رسالت تے گل کرے تے پھر اگر مگر نال کرے جھوٹ مارنا ہوے ناموس رسالت تے گل کیتی. جدوں گستاخ دے بارے گل ہوے تے دی آواز وچ بھی خون ٹپکے. اس تو گھٹ گھٹ گل نہیں ہوندی چاہیے. بسم اللہ ایسا گھٹ گھٹ گلاں کیتیاں اسی اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام رواداری کا درس دیتا ہے. ججا نے بھی یہی بکواس کیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اسلام رواداری, جس معاشرے میں برداشت ختم ہو جاتی ہے وہ معاشرے مٹ جاتے ہیں. اور ذلیلا اور جس معاشرے میں برداشت کا مطلب یہ ہے کہ مولوی خادم دے پیو نو کوئی گال کٹے, میری ماں نو کوئی گال کٹے, مینو کوئی گال کٹے, میری پگڑی کوئی لائے, مینو جناب تھلے ڈھا کے او تو جتیاں مارے, اس ویلے برداشت دی گل ہے. بغیر تو جدوں حضور دے بارے گل ہوئے پھر برداشت نہیں ہو سکتی. کی قوم نو بکواس کر دے بیٹھ کے کرسیاں تو ملیاں تے مطلب اے وے بے غیرتوں تے بے حیاؤ, جے دین نہ پڑھیا تو پھر آگے پڑھو. اے بکواس مت کرو کہ جناب برداشت ہوتی ہے بندے کی ذاتی, ہاں ذاتی برداشت کی بات ہے. اس معاشرے میں برداشت ہونی چاہیے, برداشت ہونی چاہیے. ناموس رسالت کے مسئلے میں تمہیں کس نے کہا برداشت ہونی چاہیے؟ وہاں تو ایسے کیا. عروہ بن مسعود نے ہاتھ رسول اللہ کی مبارک داڑھی کی طرف اور بطور خوشامد کیا تو صحابی وہاں کھڑے تھے, مغیرہ بن شعبہ, ان سے تو برداشت نہیں ہو سکا. حضور نے بھی نہیں فرمایا اور مغیرہ کو برداشت ہونی چاہیے, یہ مذاکرات کرنے آیا ہے اور ہم وعدہ کر رہے ہیں, تمہیں اتنا بھی برداشت نہیں ہے. ایسے ہاتھ کیا تو صحابی رسول نے اپنے سگے چاچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا. فرمایا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے ہماری نگاہ میں بے ادبی ہے, دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو کاٹ کے رکھ دوں گا. پیچھے یہ کیا باتیں بکواس کرتے ہو تم, کیا بکواس کرتے ہو تم؟ تم کیا سمجھتے دین کا وارث ہی کوئی نہیں؟ جتنے ججاں نے فیصلہ دیتا میں انہاں نال گل کر رہا, اے صرف رسول اللہ دے نال نے پاک نہ پاکستان جڑی خاک لگی نا پاکستان بنیا. جے پاکستان نہ بنیا, نیازی صاحب قبلہ نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نو کیا سی, انہیں جب نیازی صاحب نو کیا نا, انہیں کہا آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ آپ تاریخیں چلاتے رہے اور آپ ایسے ہیں. 1953 دی تاریخ مولانا نیازی انہوں فرمان لگے وہ فوجی نو جنہیں کلف لا کے پینٹ پائی ہوئی سی. فرمایا اے جے نیازی تاریخاں نہ چلاندا تو گڈیریاں بیچ رہا ہوندا, ایک کلف لا کے جڑی پینٹ پائی بیٹھا اے نیازی دی تاریخ وجانے دی وجہ سے بڑا. میں نہ ججاں نال گل کر رہا, میں آکھا جے پاکستان نہ بڑھدا نا تے تسی کسی ہندو وکیل دی جتیاں صاف کر رہے ہو. تانوں شرم ہی کوئی نہیں, رسول اللہ دے نام تے پاکستان بڑھیا, تسی بکواس کر رہے ہو بیٹھ کے اور پھر تسی مذاق کر دیو. وہ جناب بکواس کردا, میں نظیر اختر صاحب نے جمعے تے بیان کیتا, کہنے لگے جدوں میں آیت پیش کی تھی ان الذین یؤذون, جڑی میں پڑھی تے جاجا کو مذاق کردا ہے, کہندا ہے جی اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے. بے ضمیر ہو جو تسی قرآن کوئی نہیں پڑھیا, تسی اتنے بے باک ہو گئے ہو, تانوں پوچھن والا کوئی نہیں. بھائی تسی سمجھدے ہو کہ سانوں پوچھن والا کوئی نہیں, تسی لنگڑے مچھر نہ نمرود نو مروا دیندا تے تساں اتنے بے باک ہو گئے ہو جی اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے. جب تم نے قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پڑھی کہ ان الذین یؤذون اللہ کا معنی کیا ہے, اللہ کو ایذا نہیں ہوتی,
تمام مفسرین نے لکھا، فرمایا اللہ کو ایذا نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا قیامت تک جو میرے حبیب کو اذیت پہنچائے گا وہ حقیقت میں مجھے پہنچا رہا۔ اب تم نے جب قرآن بھی نہیں پڑھا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، اور پھر تم ایسی باتیں جناب پورے پاکستان میں کر رہے ہو، اور تم کیا کہتے ہو ہم فیصلے دے کر بے باک ہو کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے، یہ فیصلہ ہم نے نہیں مانا، نہ پوری امت نے مانا ہے۔ تسی این ڈھلا جا بے شک کیتی تے پھر تے گل ہوئی، او آخر بندے تک اینج گونج پوے جی انہاں کمینیاں دے کناں تک جا گونجے کہ امت مسلمہ اس فیصلے کو مسترد کر چکی۔ حضور کی عزت اور ناموس پر اے تسی تے نکلے ہو، اے میں لے آیا نال غازی علم الدین دی نہیں لے آیا کتاب بھائی منڈے ہو، چلو میں لے آیا سی علم الدین دی کتاب، تسی تے نکلے ہو ملک فیروز خان نون، اسی ہاں قائد اعظم تے محمد اقبال نو منن والے۔ ملک فیروز ملک ہے نا جی، ملک تو فرشتہ ہویا، ہاں ملک فیروز خان نون، ہاں جی اے پاکستان اچ بعد دا وزیر اعظم بھی بنیا، کوئی جاندا ہے اوتھے کتھے قبر ہے اودی؟ نہیں کوئی اس بڑے مجمع دسے کہ ملک فیروز خان نون دی قبر کتھے؟ اس لعنتی تے لعنت اس تے پئی ہوتی تے قبر اودی کتھے ہونی؟ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ اس لعنتی دی قبر کسی نو بھی نہیں پتہ کتھے، کیوں؟ اس واسطے کہ غازی علم الدین دے والد میاں تالے مند انہوں ملن گئے، وہ چہیتا ممبر سی انہوں دی کونسل دا انگریزاں دی دا، انہوں ملن گئے، انہوں نہیں سی پتا بھائی میاں تالے مند اے علم الدین دا پیو، انہیں جا کے کیا جناب میرے بیٹے دی کوئی تسی بھی سفارش کر دیو، انہیں کہا تسی کون ہو؟ انہیں کہا میں میاں تالے مند علم الدین دا پیو، رائے محمد کمال لکھا، انہیں جتی بھی نہ پائی ملک فیروز خان نون نے۔ غازی صاحب دے والد صاحب دی بازو پکڑ کے باہر لے گیا، کہنے لگا میرے دفتر نہ آیا کرو انگریز ناراض ہو جاتے۔ دسو جی دی قبر ہے کہ نشان؟ ایک اقبال ہے، ایک کلندر لاہوری اقبال ہے جنہیں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائی، انہیں کیا میں علم الدین نو رہا کروانا ہے، قائد اعظم لاہور آئے تے آپ نے ادھے کول اے آ گئی، اے دے میں بات تسی یہ سمجھو کہ جناب میں نشان لا کے رکھیا ملک فیروز خان نون دا ہے، اے سارا میں اپنے کول بھی لکھ کے رکھیا بڑا کچھ، یہ سارا ہاں جی اسی راتی کتاباں پڑھنے ہیں، خالی باریاں وچ نہیں رکھی ہوئی ہیں۔ اے میرے کول اے ہن چھپدی نہیں بازار، جدوں چھپدی مکتبے والے کہندے کوئی ایک دو بندے آنے پوری کتاباں چک کے لے جاندے، خرید کے لے جاندے۔ اے بھائی بچیاں نو پتہ لگ گیا بھائی غازی علم الدین کون ہے، اے تے سارے مطلب غازی علم الدین بن جان۔ اے کتاب وہ نہیں چھپدی، جے چھپے بھی صحیح تے ایجنسیاں اٹھا لیندے۔ دسو یار اے بھی ہضم نہیں ہوندی، اتنی ساری کتاب بھی ہضم نہیں ہوندی۔ 7 شہیدان ناموس رسالت تو بھی چھپے تے جناب بازاروں چک لیندے، نہیں لبدی بازاروں، دونوں کتابیں نہیں لبدی۔ اے غازی علم الدین شہید، اے انہوں نے ادھے وچ لکھی ہے گل، صفحہ نمبر 110 تے لکھی گل، اے لکھیا کہ غازی علم الدین دی قبر چ اقبال آخری بندہ جڑا باہر آیا، غازی علم الدین دی قبر چ آخری بندہ کون آیا؟ ایدے چ نہ لکھیا بھائی آخری بندہ غازی علم الدین دی قبر چ باہر کون آیا؟ کہندے نے اقبال آیا، باقی انہوں نے باہر کٹ دیتا، مولوی ظفر علی خان نو سارے نو، میاں صاحب تے ویسے ہی باہر کھڑے سن، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بھی ہاتھ لا کے باہر تشریف لے آئے، بڑے بڑے لوگ باہر آ گئے۔ اقبال نے کہا جی ہٹو باہر، میں ایک گل کرنی علم الدین نال۔ ایویں نہیں، بادشاہی مسجد دے اس دروازے ہوتے اقبال ستیا، پرلے دروازے ہوتے سکندر حیات ستا۔ سکندر حیات دی قبر جاندہ بھی کوئی نہیں، میں 36 سال ہوئے لاہور رہندے، میں نہیں ویکھیا کسی نے سکندر حیات دی قبر تے فاتحہ پڑھی ہوئے۔ اتھے بنگی چرسی میں ستیاں ضرور ویکھے، بڑے بڑے گوڑیاں تو لا کے تاش کھیڑدیاں ضرور ویکھے، لیکن اتھو جناب جاندے ہی اقبال نو سلوٹ کیوں پہنے؟ گل وچ ہو رہے، اقبال خود کہہ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، گل وچ ہو رہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو توام ہے۔
با خدا در پرد گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من عشق سلطان است و برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگی اقبال کہندا دو میں جہان عشق دے تھلے عشق پھر بھی اتے لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو اقبال کہندا عشق ہے لا زمان لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے عشق ہے لا مکان لیکن قیامت تک جدی قبر رہنی حضور دی وجہ تو رہنی اور کوئی وجہ نہیں رہنی بسم اللہ بے شک واہ کلندر لاہوری اسی لکھیا بھی نہیں رائے محمد کمال لکھیا رائے محمد کمال کہندا انہیں کیا جی باہر نکلو میں گل کرنی علم الدین نال میں کہا اقبال تھے تو کہتے نبی نہیں سن دے تو کیڑے پاسوں گل کرن لگا این کر کے اقبال جھکیا لکھاں سلام اقبال تے امن بے شک ہاں جی این جھکیا اقبال تے میں اقبال نال خودوں دا پیار کرنا جس طرح منڈا کھڑیا نا میری اجداڑی مچھاں بھی نہیں سنائی ہن تو میری داڑھی چٹی ہو گئی ہاں جی میں ادوں بھی جامع نظامیہ پڑھدا میں اقبال دی قبر تے جاندا سی ایویں اقبال تھوڑا سمجھ آیا ہاں جی پتہ نہیں کتنے عشرے میں اقبال دی قبر تے سالہ عشرے دن نہیں اقبال دی قبر تے جا کے سویرے بھی راتی بھی دیہاڑی بھی راتی تو مراد صبح دی نماز میں کھل جاندا سی اور لگے ہن تے کالجاں دی بھی باہر لگ گئیاں جناب تارا ہسپتالاں دی باہر بھی تارا لگ گئیاں میں کہا یکو تسی کوئی حکمران ہو اور تسی حکمران ہو حضرت فاروق اعظم فرماندے سن اشکل ولات من شکیت بھی رعیت ہو شکیہ یشکا شکاوتن صرف صغیر آندی تو نہیں اچھا شکیہ یشکا شکاوتن فهو شاکر وشکیہ یشکا شکاوتن فذاک مشکیون لم یشکا لم یشکا لا یشکا لا یشکا لن یشکا لن یشکا لا یشکا ین لا یشکا ین لا یشکا ین لا یشکا ین الامر من یشکا لتشکا لیشکا لیشکا والنهی عن لا تشکا لا تشکا لا یشکا لا یشکا الظرف منه مشکن مشکیان مشاکن و مشاکن والآلت منه مشکن مشکیان مشاکن و مشاکن مشکات مشکاتان مشاکن و مشاکیت مشکاون مشکان مشاکیو مشاکیون و مشاکیت افعل التفضیل المذکر منه اشکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں اس واسطے توڑ پڑھ کے لے گیا ہاں جی عاشقہ سب تو بڑا بدبخت کائنات ہے اس تو بڑا بدبخت ہوگا اور کوئی نہ ہوگا ولی علی ولایتن اس میں فاعل ہے والن والیان والون ولات حکمران اشکل ولات من شکیت بھی رعیت ہو حضرت فاروق اعظم فرماندے سن حکمراناں وچوں سب تو بڑا بدبخت حکمران کائنات وچ ہوے کہ جس دے ہوندیاں اودی رعایا بدبخت ہو جائے جی حکمرانی وچ بچیاں جا کے اپنا پرچہ درج کراون تے پولیس والے اودے نال زیادتی کر بیٹھے پھر وہ بچی جل جائے تے پھر اودے موڈے تے جا ہاتھ رکھے میں آکھا ذلیلا او پولیس والا اتنا جری کیوں ہویا وہ تو تیری وجہ تو ہویا ہاں پھر تو بچیاں دے گھر جا کے انہاں سراں تے ہاتھ رکھدا کہ میں اب انصاف دلاؤں گا میں آکھا ذلیلا حکمرانے ہوندے حضرت عمر دے زمانے وچ بکری بھی نہیں سی کسے دا پاسے منہ مار دی انہاں نوں پتہ سی اوتے عمر بیٹھ چارہ بھی نہیں سی کھاندی انہاں پتہ اوتے عمر بیٹھ رات دی تاریکی بچی بھی دودھ وچ پانی ملاون واسطے تیار کوئی نہیں پورے لاہور جو کدھر دودھ خالص نہیں ملتا گجراں والے دا مینوں نہیں پتا ایتھے کھادا پا کے لوگ دودھ ویچتے ہیں ذلیلو تسی حکمران ہو مڑ کے ممتاز قادری نو کتے ہو پا گئے ہو دھر دھر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تسی اور کوئی چنگا کام کیتا ہوندا تے پھر کوئی گل لگے کر دے تے پھر اسی تہاڈے نال بیٹھ کے کوئی گل کر دے دسو تہاڈے ملک وچ کی ہویا 300 بچیاں نال قصور زیادتی ہو گئی یہ تو صرف رسول اللہ دی وجہ ہے تو جڑا وطنہ جناب کہتی اتھے جا کے ہاتھ رکھنا میں انصاف دلاؤں گا تے باقی رعایا کوئی نہیں تو ایک بچی نو انصاف دلائے گا پوری اپنی حکمرانی وچ گلاں کرنے ہو جناب حضرت عمر علماء بیان کرن اے ہی تے ظلم ہویا حضرت عمر دی سیاست بیان کرنا عوام بھی کہندی مولانا صاحب تسی سیدھیاں سیدھیاں گلاں بیان کیتے کرو یعنی حضرت عمر دا دور حکومت بیان نہیں کرنا یہ نہیں بیان کرنا کیونکہ تے جمعے تے سیاست ہو جانا انہاں دیاں بدماشیاں کھل جانیاں کہ اگر حضرت عمر نو ممبر تے پوچھا جا سکتا جناب یہ کرتا کتھوں پڑے ہو
دیکھی فتح بیت المقدس واسطے حضرت عمر مدینہ پاک تو گئے تے نال ایک غلام گیا. اسی کیڑی گل تہاڈی کھولیے؟ اقوام متحدہ پورا خاندان لے جا کے قوم دے ارباں روپے کھا کے تسی گلاں کرنے ہو ساڈے نال؟ تسی ممتاز قادری نال بکواس کرنے ہو؟ قوم دے پیسے لے کے لوگوں اپنے حج تے رشتہ داراں نوں لے جاندے ہو. مدینہ پاک جو فتح بیت المقدس کے موقع تے حضرت عمر چلے تے نال ایک غلام چلیا. بیت المال دیاں 2 سواریاں بھی نہ لئیاں. اے اوہی عمرن جڑے حضور دے کلمہ پڑھن تو پہلے غلاماں تے تھکدے بھی نہیں سن. اج کائنات نے منظر ویکھیا. اقبال کہندا اے قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ. اج اوہی عمرن، اج غلام اتے سوارے تے عمر نکیل پکڑ کے آ رہے. ایک گل تے اسلام دی بیان ہی کسے نہ کیتی. حضرت عمر مدینہ پاک تو چلے، انہاں دے دشمن کوئی نہیں سن. جدو حضرت عمر قریب پہنچے تے آپ نے موزے لا کے ایک موزہ ایتھے رکھ دیتا تے ایک موزہ لا کے جراب سمجھو ایتھے رکھ دیتی. درمیان وچ آ گئی جناب پانی والی ایک کھال تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے، حضرت خالد بن ولید کھڑے، حضرت مسنہ کھڑے، حضرت شرحبیل کھڑے، حضرت کاکا کھڑے، بڑے بڑے شیر کھڑے. سارے تے ڈردے سن. حضرت ابو عبیدہ گیا ہے، انہاں کہا جناب اے کی کر رہے ہو؟ ایتھے مدد جرابہ رکھدا، اے کی کرن لگے ہو؟ پھٹے ہوئے کرتے نال تسی آ گئے ہو. حضرت عمر نے پوچھا حضرت ابو عبیدہ نو کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب کپڑے تے نویں پا کے آنے سن. فرمایا نویں پائیے تو پھر کی ہوندا؟ فرمایا بندے دی عزت ود جاندی. آپ نے لمبی سانس کھچی اللہ این کر کے. فرمایا ابو عبیدہ جی اے گل کوئی اور کردا میں انہوں ایو جی سزا دیتا قیامت تک حضور دی امت واسطے عبرت بن جاندا. گل تو کیتی، تو اس امت دا امین ہے، میں تینوں کہندا کچھ نہیں. انا کنا ذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام. فرمایا دنیا تے سانو کون جاندا سی؟ سانو تو حضور دی وجہ تو عزت ملیا. این کتاباں کھول کے کھڑے سن، این کتاباں یہودی تے نصرانی این انہاں دے پادری کھول کے کھڑے سن کتاباں. جدو دوروں نظر آئے نا تے اللہ دی شان اے وے کہ جدو بیت المقدس حضرت عمر داخل ہون لگے تے غلام دے سوار ہون دی واری آ گئی. حضرت عمر نکیل پکڑ لئی. یہودی مولوی تے عیسائی مولوی کھڑے سن. انہاں پوچھن لگے صحابہ کولو بھائی تہاڈا امام او وے جڑا اتے آ رہا تے پھر تے اسی چابی کوئی نہیں دینی. جے تہاڈا امیر المومنین ہوے جڑا اٹھ دی نکیل پکڑ کے آ رہا تے پھر چابی مل جانی. کیونکہ ساڈیاں کتاباں وچ لکھے ہویا کہ نبی آخر الزمان دے غلام بیت المقدس فتح کرن گے تے جدوں داخل ہون گے تے شان اے ہوئے گی غلام سواری تے سوار ہوئے گا تے امام پیدل آ رہا ہوئے گا. دیکھیے کہ شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. ساڑھنا گل ہی کوئی نہیں. تو اتنے بڑے پلیت ہو مڑ کے پہ گئے ممتاز قادری نو اس کو مکاؤ یہ بڑی دہشت گردی ہو گئی ہے، یہ بیڑے ایسے ہو گئے ایسے ایسے نے. پترو تسی تو پہلے اپنا حساب دیو. جج حساب دے من پہلے اللہم انا نستعین سنان. ہاں جی یا تسی اسلام دے بارے فیصلہ کیتا کیوں ہے تانوں پتہ نہیں. تسی جدوں کہندے اسی مولوی نہیں ہیں مفتی نہیں ہیں تے جدوں تسی مولوی مفتی نہیں تانوں کنے کیا تسی ہاتھ جوڑ دیندے کہ جناب ساڈا یہ مسئلہ ہی نہیں. تانوں کنے کیا تسی ناموس رسالت دا فیصلہ دیو؟ جدوں تسی نہ مفتی ہو نہ قاضی ہو تانوں تے بھی نہیں پتہ ہے ایذا کیا ہوتی ہے. نذیر اختر صاحب کہتے ہیں میں انہوں نے کیا استخفاف شریعت جرم ہے، بندہ اس سے کافر ہو جاتا ہے استخفاف شریعت سے. تو جج مجھ سے پوچھنے لگے یہ استخفاف شریعت کیا ہوتا ہے؟ استخفا یستخف استخفاف. یہ اسی پہلے دن طالب علم نوں پڑھا دیندے ہیں بھئی یہ مصدر مضاف ثلاثی، ثلاثی مزید فی بام ذا وصل اسباب استفعال. استخفا یستخف استخفاف. یہ تو پہلے دن اسی طالب علم دی کانڈ کوٹ دیندے ہیں کہ بھائی یہ تانوں نہیں آندے جی نہیں مضاف ثلاثی نہیں آندا. لم یستخف لم یستخف لم یستخفف وہ دو باری پڑھنے تیسری باری بھولے ہوندے نے. کہا تانوں پتہ نہیں مضاف دے اندر تین حرکتاں پڑھیاں جاندیاں نے، ایک فقے تے عام تے ایک جناب کسرہ تے ایک جناب. اسی تو منڈے نو پہلے دن دس دیندے استخفاف کیا ہوتا ہے. تو انہوں اس کرسی تے کنے بٹھایا جنہاں نو استخفاف شریعت کا معنی بھی نہیں آتا اور پھر بکواس کرتے ہو ناموس رسالت کے مسئلے میں. تمہیں پتہ ہے یہ کتنا حساس مسئلہ ہے؟ ایسے بھونکتے ہو کتوں کی طرح. میں اپنی ذمہ داری پر یہ بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو میری کیسٹ. ہاں
اس زندگی نو اثر کرنا کی ہے جو ممتاز قادری دہشت گرد بن گیا 1400 سال یہو جی گل حرکت کسے نہیں کی تھی بڑے بڑے میں گل کرن لگا غازی ممتاز صاحب دے والد صاحب میں کیا جدو میں عدالت نہیں کورٹ جدو میں نکلیا تے کہنے لگا اتنے 2 مغرب زدہ لڑکیاں کھڑیاں سن میں چونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں ورنہ میں انٹرنیشنل قسم دی گال کرنی سی ہاں جی وہ جڑی وہ دی قبراں وچ بھی جا داخل ہونی سی میں ہاں جی تے میں چپ چوں میں بڑا انہاں لڑکیاں نو جنہاں نے غازی صاحب دے والد صاحب نال گل کیتی وہ کہنے لگے انہاں لڑکیاں نے مینوں پاپڑ کھا رہی سن چپس تے او مینوں ویکھ کے کہندیاں آج ہم مضبوط ہوئی ہیں دسو یہ کیڑیاں مسلماناں دیاں دھیاں سن اے تے میاں تالے من جدو سزا اپنے پتر دی سن کے ہائی کورٹ لاہور چوں نکلیا ہندوؤں نوں بھی یہ جرت نہیں ہو سکی اے دسو انہاں لڑکیاں نوں بے باک کنے کیتا ہے ایک عاشق رسول دے بیو نوں ویکھ کے بکواس انہوں نے کیتا ہے انہوں نے کہ آج ہم مضبوط ہوئی ہیں کس نے مضبوط کیا ہے تمہیں کہ رسول اللہ کی عزت پر جو ہے وہ فیصلہ آیا غازی کے خلاف تو تم مضبوط ہو گئی ہو اور تم اتنی بے غیرت اور بے باک ہو تم مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں ہاں تم مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں مسلمانوں کی بیٹیاں یہ ہے جن کے بارے میں یہ لکھا ہے اس میں امام نے اس کے اندر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں رشتے چلے گئے میدان احد وچ اے مسلماناں دیاں دھیاں اے مسلماناں دیاں ماواں صحابہ رستے پوچھیا صحابہ نے کولو فرمایا ما فعل رسول اللہ دسو جی حضور دا کی حال ہے صحابہ نے کہا مائی جی تواڈے تے شوہر شہید ہو گئے فرمایا شوہر کو چھوڑو حضور کا فرماؤ اگے آئیاں پھر پوچھا فرمایا ما فعل رسول اللہ ان کا آپ کے باپ بھی شہید ہو گئے فرمایا باپ کو چھوڑو حضور کا بتاؤ آگے آئیں پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ حضور کا بتاؤ ان کا آپ حضور تو ٹھیک ہے آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے فرمایا بیٹے کو چھوڑو حضور کا بتاؤ پھر چوتھی بار جب ملاقات ہوئی پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ صحابہ نے کہا آپ کے تو بھائی بھی شہید ہو گئے چاروں رشتے چلے گئے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو مجھے رسول اللہ دکھاؤ جب حضرت ام عمارہ حضور کے ساتھ حضرت ام عامر حضور کے سامنے گئی فاخذت بناحیت ثوبہ فقالت بابی و امی انت یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل حضور کا دامن کرم پکڑ کر عرض کی حضور مجھے راستے میں پتہ چل گیا کہ میرے چاروں رشتے چلے گئے لیکن حضور آپ سلامت ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی ہمیں پریشان کر سکتی آپ لبیک اچھا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ بیٹھو اور بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ توجہ بسم اللہ جی بسم اللہ آخری شاہ جی بھی تشریف لے آئے خطیب پاکستان میں گفتگو سمیٹر لگا بسم اللہ تساں کی سمجھتے ہو کہ بھئی پاکستان تو آنو کنو پھول لگ گئے کنو جناب وزیر اعظمی مل گئی کسی نو چیف جسٹس ہی مل گئی تسی کی سمجھتے ہو تسی بے باک ہو گئے ہو دین تو آزاد ہو گئے ہو تو آنو پوچھن والا بھی کوئی نہیں سنیا نو بھی کوئی ہوش تے ناخن لینے پیسے ایویں ہر بندے دا جی ہم اس کی حمایت کرتے ہیں یہ بھی سوچا کرو بھی تہاڈی بھی کوئی حمایت کردا کہ کوئی نہیں ہاں جی ایویں نہ کوئی پوچھے جناب ہم جی حمایت کرتے ہیں بلا وجہ ہی حمایت کرتے ہیں کیوں حمایت کرتے ہیں ممتاز قادری دا مسئلہ آیا تے سارے نو سب سن گیا بسم اللہ تسی اتنے بے باک ہو گئے تو انہوں پوچھن والا کوئی نہیں
جج وہ جج ہیں جی. تو میں کہ تسی جج نے کی حیثیت ہے. میں ایک گل کرن لگا, پہلے میرا موقف اور سی, ہن میرا موقف بدل گیا. پہلے میں ایک گل کرتا ہوں سی بھئی ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے نبی علیہ السلام نے نالین پاک پاک ایک باری پاؤں مبارک رکھیا. پہلے میرا موقف ہے سی, ہن میرا موقف بدل گیا. ہن میں یہ گل کردا ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا ایک باری پیشاب فرمایا. بس کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اے میرا موقف ہے. ایدے ہوتے میرے کو دلائل موجود ہیں, اگر کسی نے کوئی بات ہوئے تو میں حاضر ہے گل کرن واسطے. زندہ باد, زندہ باد. یعنی امن سے بات کرو, امن سے بات کرو, امن سے بات کرو, اخلاقیات سے بات کرو. دے وچ امام نے لکھیا غزوہ بنو قریظہ دے موقع تے میں نشان لا کے رکھیا کہ میرے آقا نے کی فرمایا. اے لکھیا مولا کائنات جدوں رسول اللہ تشریف لے آ رہے سن نا بنو قریظہ دے واسطے, یعنی انہاں دے خلاف جہاد واسطے, اگے حضرت ابو قتادہ سن, آپ نے تلوار چکی, وہ کہ حضور دے خلاف گلاں کر رہے سن. آپ نے تلوار چک کے فرمایا انہاں دا فیصلہ ہوئے گا, ذرا آن تے دیو حضور نو. اگے پھر مولا کائنات آ گئے, انہاں رسول اللہ نو پیچھے روکن دی کوشش کی تھی, حضور آپ اتنے رک جاؤ. میرے آقا نے فرمایا علی مجھے اس لیے روکنا چاہتے ہو کہ بنو قریظہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ عرض کی جی بات تو یہی ہے حضور, یہ قلعے پر ان کے مرد اور عورتیں بچے آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پیچھے ہٹیے. حضور خود تشریف لے آگے. جب میرے آقا سامنے گئے نا تو آپ نے لفظ کیا فرمائے, میں آقا جی دین نہیں پڑھا تو دین پہلے پڑھ. میرے آقا نے ان کو پتہ کیا فرمایا, فرمایا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اتشتموننی. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حضور دے گستاخاں دے خلاف گل کریے, مولانا تھوڑا جا تحمل سے بات کرے. میں آقا دس رسول اللہ نے کی فرمایا, فرمایا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. آپ نے فرمایا بندراں تے خنزیراں دے براوو. کیوں جی نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ جی میں نے پڑھیا تو پھر گل کرو. گرم تو بھی اگے رسول اللہ فرما رہے ہیں اخوۃ القردۃ والخنازیر, فرما خنزیر تے بندراں دے براوو, وعبد الطاغوت اور شیطان دے پجاریو, اتشتموننی اور میرے خلاف باتیں کر رہے ہو تم. یہ پتہ نہیں کہاں سے کسی مولوی نے بیان کر دیا جی حضور نے چادریں بچھا دی, وہ اس کے لیے ایک نعت خان نعتیں پڑھتا, گالیاں سن کر دعائیں دی. بتاؤ یہ دعا ہے یا اخوۃ القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت؟ میرے آقا نے فرمایا ایسی باتیں جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا, تم ایسی باتیں کیوں بیان کرتے ہو قوم کے سامنے؟ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی نے لکھا, فرمایا جو مولوی یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ اپنی جوتی مبارک خود جو ہے اس کو ٹانکا لگا دیتے تھے, حضور آٹا بھی گوند لیتے تھے, فرمایا یہ حضور کی شان نہیں ہے, یہ حضور کی توہین ہے عوام کے سامنے بیان کر. فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے رسول. یہ سائیں توکل شاہ بالوی نے لکھا. ہاں جی, اور سائیں توکل شاہ بالوی وہ ہے, یہ وہ سائیں نہیں ہے جو کپڑے لا کے پھر دیں. سائیں توکل شاہ بالوی وہ سائیں ہے جہاں سامنے کوئی حدیث پڑھتا سی تے آپ فرماندے سے نے حدیث ہے, جی حدیث نہ ہوندی تے فرماندے حدیث نہیں. لوگاں کیا تانوں کیویں پتہ چل جاندا, حالانکہ تسی تو امی ولی ہو. آپ نے فرمایا جے حدیث رسول پڑھدا ہے تے حدیث رسول تے اپنا نور ہے, او دے منہ وچوں جدوں نور نکلدا میں سمجھ لینا ہے حدیث رسول ہے. یہ وہ سائیں توکل شاہ بالوی ہے. ہاں جی, اور کوئی بات اعلیٰ حضرت بریلوی جی ہم کیسے برداشت کر لیں؟ امام اعلیٰ حضرت بریلوی ایک فتویٰ ہو گیا, آج تو 102 سال اس فتوے نو ہو گئے. پہلے پچھلے سال تو آج نواں سال شروع ہوا نا, 1335 چ فتویٰ پوچھا گیا. ہوں کی یہ 102 سال اس فتوے نو ہو گئے تے فتویٰ پوچھا کنے؟ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب, جنہاں غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا, دہشت گرد دا جنازہ پڑھایا. کیونکہ انہاں دے نزدیک تے دہشت گرد ہے نا, ممتاز قادری دہشت گرد ہے تے پھر علم الدین کون ہے؟ جنہاں دا دہشت گرد دا جنہاں جنازہ پڑھایا پیر دیدار علی شاہ صاحب. تے کیا کس نے؟ اقبال نے. تے غازی علم الدین دے پیر کے نیچوں میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے, دہشت گرد ہے. تے 14 جولائی 1929 مقدمہ لڑن کون آیا؟ قائد اعظم. کس دا آیا؟ دہشت گرد. بلایا کنے؟ اقبال نے. اقبال بھی دہشت گرد. تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تمہیں جب تاریخ کا پتہ نہیں ہے ذلیلو, تو تم یہود و نصارا یہ تہاڈیاں قبراں تے موترنا بھی کسے نہیں,
تسی غازی علم ممتاز نال جڑی بکواس کر رہے ہو تہاڈیاں قبراں تے موترنے بھی کسے نہیں ہو سکدا تانوں اللہ دی دھرتی بھی قبول نہ کرے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے اعلیٰ حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا پیر دیدار علی شاہ صاحب نے پیر دیدار علی شاہ صاحب او سیدن لاہور سنڈا ذبح کیتا پاکستان بنن تو پہلے انہوں نے مسلمانوں نے قربانی واسطے سنڈا بڑا طاقتور سی او تھوڑی جی رگاں کٹا کے اٹھ کھڑا ہویا جس طرح ہون بھیڈا ڈھان واسطے بھی 5 بندے کھٹے ہوئے ظاہر برگر کھا کے بھیڈا ڈھانی جی وہ بھی کھوتے نہ گوشت پہ کہ جی بڑا ظلم ہو گیا کھوتا کھلایا جا رہا ہے میں کہا جی جڑی قوم سود کھاندی ہوئے اس واسطے کھوتا کھانا کیڑا مسئلہ ہے ہنسنے والی باتیں نہیں یہ رونے والی باتیں ہیں جج کتا بھونکتا ہے کہتے ہیں ہم مدرسے کھول دیں سپریم کورٹ کے باہر کتے تو مدرسے باہر نہ کھول تو اندر قرآن لے آؤ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلیلو امریکہ دیتے تسی ٹٹیاں چٹ دیو اور کیوں جی وہ طاقتور ہے تو جو قوم امریکہ سے جنگ کرتے ہوئے ڈرتی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ انہوں نے نہیں کیا وہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر رہی ہے سود کے مسئلے میں وہ مذاق اڑا رہے ہیں جی ہم مدرسے کھول دیں باہر میں نے کہا نہیں اندر مدرسہ کھولو شاہ جی کو بلا لو مجھے بلا لو میں تانوں پڑھاواں اللہ زینہ کہڑا جناب اس میں موصول ہے تے اکل یاکل میں تانوں یتخبط میں تانوں تفسیر دسا پاگل دے پترو جو تو تانوں کو نہیں پتہ دین دا پھر بکواس کیوں کر دیو دین دے بارے تساں کی سمجھدے وارث ہی کوئی نہ رہا دین دا نہیں اسی مولانا نیازی جڑے پھانسی دا سزا سن کے موٹے ہو گئے سن اور کیمپ جیل دا سپریڈنٹ مولانا نیازی نو پجامہ پواوے چھوٹا قمیض پواوے چھوٹی انہیں کہا مولوی نیازی اتنے تے آ کے پہلوان سکڑ جانے تو اور موٹا ہوا 1953 دی تاریخ مولانا نیازی نے سپریڈنٹ نو جواب دیتا یہ ان کے وارث بیٹھے ہیں سارے ہاں جی یہ ان کے وارث بیٹھے ہیں یہ ان کے وارث پھانسی کی سزا سن کر بھی ہمارے بزرگ اور موٹے ہو گئے سپریڈنٹ جیل کہنے لگا نیازی موٹا ہو گیا تھے تو پہلوان سکڑ جانے آپ نے فرمایا ذلیلہ سکڑ دا ہوئے جڑا جرم کر کے آوے میں تے محبت رسول جائے بیٹا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 سنڈا جی اٹھ کے ناس پیا اندرون شہر لگے لوگ پچھے پچھے سنڈا آگے آگے او پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کو آئے انہوں نے کہا حضور سنڈا نسنا پیا تو ڈائے پہ آرام ہو جائے گا دعا کرو یا تو نہ پہ جائے تو یا دعا کرو آپ نے فرمایا جا کے انہوں کہو دیدار علی کہندہ رک جا کیوں جی انہوں پچھے جا کے انہوں کے دوروں آواز دیتی انہوں کیا سنڈیا اور بولی نہیں سمجھ آتی پیر دیدار علی شاہ کہنے رک جاؤ تھی سنڈا رک گیا گفتائے اللہ بات گر تیاز حلقو میں عبداللہ نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس اہل دل اے او پیر دیدار علی شاہ آپ دے کول ایک طالب علم پڑھتا سی او دا نام سی غلام رسول او چلا گیا بابیاں کول ثانیہ جو ہے مینار جو ہے وہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا میں کہا دادا صاحب مینار ڈبے تے کہنے ہو اتھے تو کوئی تقدیر نہیں اور یکو کیڑا دین پڑھ دے ہو سانو دسو اور بے شرمو سارے چونکہ اتھو تو انہوں لر 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 اتھو تو انہوں جناب مفت آج عمرے ملتے کہا جی وہ اللہ کی تقدیر تھی وہ مینار وہ کرے نہیں ڈائے پیا ساڑھا کہنے تھی وہ باب فرید جو تو بغدڑ بندے کیوں مر گئے تو میں کہا جو کرے نہ بندے کیوں مر گئے اللہ دے گارے بے شرمو کو شرم کرو طف نجدیت میں پڑھدا نہیں میں بار سویرے پوچھے انہوں کوئی پریشانی نہ ہوئے لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد ہو کے گل طف نجدیت بس میں اتنا ہی کر کے پھر اگے کہیں میں اپنی مسیتی تے پڑھنا اس وقت اتنے تو میں حاضر ہوں تو سونا سونا تو جلیا تو اعتقالی نعرے لاڑے سویرے تو بھی کہنا ہے مولوی صاحب جاؤ ہی جاؤ چپ کر اور چپ کر توجہ او طالب علم پڑھ چلا گیا وابیاں کول ادھر نام سی غلام رسول وابیاں پوچھے جی آپ کا کیا نام ہے انہوں نے کہا جی غلام رسول انہوں نے کہا استغفر اللہ یہ تو مشرکوں والا نام ہے انہوں نے بدل کے نام عبداللہ رکھ دیا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نو پتہ چلیا تے آپ نے ایک رکا لکھیا اس طالب علم نو آپ نے فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئے ہوں جا بڑے ہوں عبداللہ
غلام رسول ہو منکر ہو جا بنے ہو عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بڑھ سی عبداللہ. لو جی اعلی حضرت بریلوی کوڑو اہل سنت اپنے آپ بدلو بڑی ہو گئی حضور دی غلامی واپس آؤ. بس اے کان رب نے اس واسطے نہیں بنائے. میں حضرت جی اے جڑی گل ہے نا سنیاں دی اے دوویں بزرگ جنہاں نے مسلمہ ایک مسلمہ کذاب کول گئے حضرت حبیب بن زید, دوسرا حضرت ابو مسلم خولانی اسود انسی کول گئے. اے جدوں تک کان بند رہے مسلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید صحابی کو پوچھا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں. آپ نے فرمایا انا اسم ما اسمع, فرمایا کی بھونکے میں تے سنے ہی کوئی نہیں. اے بولی مسلمانہ دی ہوندی تے پھر کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے. انہاں پھر پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ, فرمایا ہاں. دوبارہ انہیں پھر پوچھا تشہد انی رسول اللہ, فرمایا میں تینوں پہلے نے کیا تیری بھونک نہیں سنی دی. انہوں نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول اللہ, فرمایا ہاں. انہوں نے کہا تو عجیب بہ رہا ہے جب حضور دی گل آوے سنی نہیں میری نہیں سنی دی. تیسری باری پوچھن تو بعد انہیں ایتھوں ہاتھ کٹیا سجا, پھر پوچھا, پھر اے کٹیا, پھر پوچھا, پھر پیر کٹے, پھر پوچھا. انہوں نے کہا انہوں مزہ نہیں آیا, پھر ایتھوں ہاتھ کٹیا. انہوں نے کہا ہن دس, فرمایا ذلیلہ گل انجی یہ حضور ہی نبی بن, تو کی بکواس کرنا. پھر اے بازو کٹیا, پھر ایتھوں آ کے پہلی ٹانگ کٹی, پھر دوسری کٹی. حافظ ابن کثیر نے لکھا اتنا سارا جسم بچا انہیں چک کے اگ چھوڑ دیتا. انہیں کہا ہن دس ہوئے, فرمایا جا لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. این محبت ہوندی ہے جی. میں فلانا مولوی کہتے سی انگوٹھی نہیں چومنے چاہیے, میں کہ تو منہ تے چنڈ کے انہیں مار کے آیا, ایتھے یوں یوں کرنا آ گیا ساڈے کول. بس نے پوچھنا نا اہل سنت دلیر ہومن کانشان بند کر. ابو مسلم خولانی اے تابعین انہاں کو اسود انسی یہی سوال کیتا, اے بولی سنی دی نہیں بدلتی کائنات قیامت تک. انہوں نے کہا حضور نال پیار کیتا, ہم نے واہ پیار کیتا, بغیر سوچے سمجھے پیار کیتا. جا مولویوں کو پوچھے انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں, میں بغیر دلیل تو اپنے نبی دا نام چومنا, بس گل مک گئی. میں بغیر دلیل تو حضور دا میلاد منانا, میں بغیر دلیل تو حضور تے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا, بس گل مک گئی, ختم ہو گئی. کیوں جی چلو جی گل لمبی ہو گئی. غازی المدین والی کتاب کدھر لبے تو ضرور لینی ہاں. یہ منڈے پڑھن خالی, بابے دا کام کوئی نہیں. بابے دعا منگن ساڑے واسطے. ہاں جی کیوں جی حالات جی نہیں ٹھیک. ہاں یہی بابے کو پوچھا جائے گا بھی کتنے پوترے ویاہ کے آیا, ہاں کتنی بابیاں فیکٹریاں بنا کے آئے ہو بادشاہ, ہاں جی کتنی باری روزانہ داری گھڑک کے مندے سی. اسی لاہور نا باغا میں بابے بیٹھے وہ تھلو تل دے کے داڑھی منا جیب تھلو دے کے ڈینٹنگ بینڈنگ تو ہوئی ہوتی, اور تھلو اینج کر کو تو اس طرح پھر آنے. میں کہا اے کیڑی ہے گوڑیاں تو لا کے بیٹھے ہو. اے لوگ کہنے نا جی بڑھاپے میں کہا بڑھاپے بھی اسی ویکھے سارا دن تاش کھیڑ دیں لوگوں دی گزرنا. یہ بھی وہ فضل ہی ہوئے تو بندہ انسان دا پتر بنتا, کوئی ضروری بڑھاپے بندہ. ہاں اس واسطے گل نہ کیتے کرو. ماما بھی کہنیاں ایو جی ماما شالا سدا مر جان جڑی پتراں نوں کہندیاں او تیری عمر نمازاں پڑھن دی. ہاں او ماما شالا کدی نہ مرن جڑی چاروں پتر حضرت خنسا لے کے جنگ قادسیہ وچ چلیاں گئیاں. ہاں جی اے ماما شالا. اور اے ماں حضرت حبیب بن زید دی ماں ام عامر پتر پہلے ختم نبوت دے چکی ہاں, آپو پھر جنگ یمامہ میں صدیق اکبر کو اجازت لے کے چلی گئی. فرمایا میں قسم چکی سی میں اپنے ہاتھ نہ مسلمہ نو مارنا. فرمایا کہ جدو میں دوڑی میں پوچھا اپنا دوسرا پتر عبداللہ نال لے کے گئی. فرماندیاں میں پوچھا مسلمہ کیڑے پاسے, انہوں نے دسیا. فرماندیاں دوڑی میں رستے جو انہوں نے میرا بازو کٹ دیتا مسلمہ دے حامیہ نے. ما الرج تو فرمایا درمیان میں لڑکھڑائی بھی کوئی نہ, میں دوڑ دے حتی انتہیت الی الخبیث, یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی. وابنی یمسح ثیابہ, فرمایا میں دیکھا تو میرا پتر وہ اپنی تلوار صاف کر رہا. میں کہا قتلتا ہوں, فرمایا پترا مار دیتا. قال نعم یا اماں, فرمایا میں پتر کو پوچھا وہ مر گیا خبیث رسول اللہ دا دشمن؟ انہوں نے کہا ہاں امی جی. فرمایا فشکرت للہ سجدا, فرمایا میں اتھی سجدے ڈھائے پئی, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دا دشمن تے مریا. لو جی دشمن رسول مرے میدان سجدہ کرنا ام عمارہ دی سنت. اے خبر مدینہ پاک پہنچی تے صدیق اکبر سجدہ کر دیتا. تے جیڑا ممتاز قادری دے بارے گلاں کردا
اور وہ تے مسلمہ کذاب دا یار ہے ہاں جی وہ تو مسلمہ کذاب دی نسل چو ہے ہاں جی اور شیطان جڑا تاثیر ہے مرن تو بعد جنے شکر ادا کیتا انہیں تے ام عمارہ اور صدیق اکبر دی سنت ادا کی ہاتھ کٹے ہویا 9 زخم لگے ہوئے حضرت ام عمارہ عورت تے مدینہ پاک جا پہنچیاں تے حضرت صدیق اکبر پھر انہیں گھر چل کے آئے انہیں کہا مائی جی بڑا ظلم ہویا فرمایا ظلم والی کیڑی گل ہے جنہاں دے صدقے ملے سی کچھ دیا یا کچھ لے ہیں یہ تاریخ و خمیس میں لیاندی نہیں وہ لکھیا ہے امام نے جی آپ یہ میں گل کدھر پہلے نہیں سی پڑھی تاں میں ہن بیان تاں کرنا میں تازی تازی پڑھی ہاں جی صدیق اکبر انہوں نے گھر چل کے آئے فرمایا گل انجے اسی ممتاز قادری ساڑے کوئی رشتہ دار نہیں اسی گلاں تاں کرنے ہاں افضل الخلق بعد الرسل بھی جدو مایوری پیرا دے کے گیا حضور دی عزت ہوتے تے انہوں نے گھر چل کے آئے ہاں جی اور حضرت سعد بن ربیع دی نکی تھی حضرت صدیق اکبر سینے تے بٹھائی ہوئی سی ایک صحابی گیا انہوں نے کہا جناب یہ کون ہے بچی جو صدیق دے سینے تے بیٹھی او سینہ جنہ دے بارے حضرت عمر کہنے سن میں عمر نہ ہوندا صدیق دے سینے دا وال ہوندا آپ نے فرمایا ہے اس دی دھی وے سعد بن ربیع دی جنہیں جاندے جاندے میں حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا میں او دی دھی نو اپنے سینے ہوتے بٹھایا ہے اسی ممتاز قادری دا نام میں نہیں لیندے لو جی گل میں دوواں وچوں ایک سنانی کفایت علی کافی آئی نہیں دو ایک تے اقبال دا جڑا انہیں گل کی تھی دوسری جڑی کی نام ہے اس دا دیدار علی شاہ فتوہ بس میں اقبال 110 صفحے والی میں سنا دینا ہے سامنے پہ ہاں جی لاؤ جی 210 110 نہیں 210 غازی علم الدین شہید جب دربار رسالت میں آپ نے اڑ کے نہ گل کی تھی این کر کے انہیں کہا علم الدین میں تیری وصیت پوری کر دیتی تیری وصیت ایسی میں نے لاہور میانی صاحب دفن کرنا ہے انگریزاں تینوں لاوارسوں کے قبرستان ایک دفن کر دیتا میاں والی میں شخصی ضمانت دے کے تینوں لاہور لے آیا ہن میری بھی ایک وصیت ہے این جھک کے اقبال گل کی تھی غازی علم الدین نال این کر کے این جھک کے گل کی تھی ہن گل سمجھ آئیے آپ پہلے کم کر ساڑھے نات خان کہندے نکھا بڑیاں تھک گئیاں میں کہا تو کم کے کیتا ہے ہاں اے اقبال کم کیتا ہے ہن گل کر رہا پہلے محنت کر اقبال جتنی اقبال نے کہا جی ہندو مسلم لاہور فساد ہو جائے گا تو میں نے بدلے قتل کر دینا لیکن عاشق رسول دا جنازہ لاہور آن دو نات خان تے ممتاز قادری دا نا ہی نہیں لیندے تیریاں تھک گئیاں جھوٹ مارنا جھوٹیا کتے کا کام یہ نہیں ہوتا وہ مالک کو کہے دیدار کراؤ کتے کا کام ہوتا ہے مالک کا پیرا دینا بس نال قوم بھی جناب رو رہی ہوندی مولانا میں کئی بندے میں نے کہا جی دعا کرو میں نے حضور دا دیدار ہو جائے میں آکا تو میں نے جاندا ہے میں تیرے دند باہر کٹ کے رکھ دے بے شرما تینوں حیا بھی نہیں آتی گل تو کتنے اپنا منہ تو ویکھ تو گلا کرنے والا یہ پتہ نہیں لوگوں کی پکھنڈ ہے میں حضرت شاہ المالی رہا اتنے میں ایک بندہ کہ روز کبھی جی میں نے شاہ پیر صاحب ملن سے حضرت شاہ المالی میں کہا ذلیلہ جو بھی پڑھا کے میں تھک گیا نمازہ پڑھا کے میں تھک گیا ہاں جی اس طرح حقیقت بات ہے اتنے بابا جی مسیح جناب اسے اتنی محنت کی اتنے تو بنگی چرسی سوندے سن انہوں نے لڑائی کی انہوں نے ساڑے گرمان پکڑے اتنے تو جناب ڈولا والے سوندے سن اتنے بڑے 12 سال اتنے میں محنت کی تھی مسجد نویں بنوائی تو مڑ کے وہ کہاں جی بابا جی یار میرے خواب جائے میں کہ مسجد میں بنوائی بنگیاں چرسیاں نہ آ جاتے سارے جنگلے محل آئے مڑ کے بابا جی تیری خواب جائے ساڑے بھی کئی کام کہنے جی مولوی بخشے گئے تھے پہلے بخشے جانا میں آقا سانو کوئی درد نہیں تو ساڑے تو پہلے جنت جا لیکن ایک گل ضرور ہے میرے آقا فرمان گیا اس دین دی خاطر تے لوگا میں نو پتھر مار دیتے تو دس میرے دین دا کی کیتا تیرو بڑی جنت جان دا بخشوان دی بات ہے نا ہاں مولی خادم تے عرض کرے گا نا بھائی ٹوٹیوں یا ٹنگا نہ بھی کتا بھونک دا رہا کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کتا میں باقی تو سید بیٹھے علماء بیٹھے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کیوں عشق رسول دی پہلی اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے بس توجہ جی بات ختم میں کرنے لگا این اوڑ کے اقبال گل کی تھی انہیں کہا غازی میں تیری وصیت پوری کر دیتی ہوں میری بھی ایک وصیت ہے میری وصیت ہے کہ جدوں رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور پیش کرے رہے گا یوں ہی ان کا لبیک اینج نہیں یہ کہو جا نعرہ لاؤ میں اٹھ دیا لاہور پہ آواں میں لبیک